अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूं सना आसिफ और आप सबको वेलकम करती हूं अपने शो जिसका नाम है हेल्दी कुकिंग। जनाब, कल तो हमने सिंगापुरियन राइस बनाए थे और उम्मीद करती हूं कि आप जो है वो इसे खूब आप लोग इस वेकेशंस में जो हैं इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और आज भी हम बहुत ही मज़ेदार जो है वो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, उस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग आज जो है प्रेग्नेंट वुमेंस के बारे में बात करेंगे, प्रेगनेंसी के हवाले से बात करेंगे कि उसमें क्या क्या सिनेरियोज़ होते हैं, क्या क्या सिचुएशंस जो हैं वो पैदा होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को दूंगी कुछ हेल्दी टिप्स जो कि आप लोगों के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं और उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा जनाब हम लोग स्किन के ऊपर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि उस ज़माने में जो है वो स्किन जो है वो भी काफ़ी जो है इस दौरान जो है स्किन पे भी जो है काफ़ी इफ़ेक्ट आ जाता है, पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है। और जनाब ये भी होता है कि थोड़ी नेक जो है उसको ब्लैकिश होने का भी कुछ इस किस्म की भी सिचुएशंस कुछ ख़वातीन जो हैं उनके साथ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बातचीत करेंगे अपने प्रोग्राम में और आपको ये बताएंगे कि मेल नरिश प्रेगनेंसीज़ जो हैं वो क्यों होती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से हम लोग आज के प्रोग्राम में जनाब बातचीत करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आज सबसे पहले कहना चाहूँगी, एक पब्लिक मैसेज आप ये समझ लीजिए कि मैं इस प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आप सब तक पहुँचाना चाहूँगी कि कुछ हुआ यूँ कि मैं जब आ रही थी अभी रास्ते में यहाँ शूट पे आ रही थी तो कुछ हुआ इस तरह से कि जनाब गाड़ी में मैंने देखा कि एक लेडी जो थी उनके हाथ में गोद में उन्होंने ड्राइविंग सीट पर ही अपने साथ एक बच्चे को बिठा हुआ था। तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर की एज होगी उस बच्चे की। और अब यकीनन आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि जनाब उन्होंने बिठा हुआ है तो मजबूरी से ही बिठा हुआ होगा, क्योंकि कहीं ड्रॉप कर रही होंगी मे बी बच्चे को, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो साथ में उनकी सिस्टर और पीछे भी उनकी फैमिली वगैरह जो है वो बैठी हुई थी और ये सारी चीज़ें भी बैठे हुए थे सब लोग साथ में। तो कुछ हुआ इस तरह से कि जनाब कभी वो बच्चे को जो है वो बिठालती थी, कभी वो साइड पे करती थी, कभी वो जो है गियर जो है गाड़ी का वो उसको ज़ाहिर ड्राइव कर रही थी तो चलाने की ज़रूरत उन्हें पड़ रही थी। तो बात कुछ इस तरह से थी कि जब वो ड्राइव कर रही थी तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वैसे तो मैंने ज़्यादातर आदमियों को भी देखा है वो अक्सर शौक़ में बच्चों को साथ में बिठालते हैं और ड्राइव करवाते हैं, लेकिन जनाब ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे जो है हमारे यहाँ जो है ये फैक्टर जो है ये बड़ा गलत है। होता कुछ यूँ है कि जब लोग जो हैं वो ड्राइव करते हैं तो उनका ध्यान जो है वो ड्राइविंग की तरफ ही होना चाहिए। कुछ इस तरह से है बात के ड्राइविंग जो है उस दौरान आपको एक तो ये स्नैचिंग वगैरह का भी काफ़ी डर होता है कि जो ड्राइव कर रहे हैं लोग उनके ऊपर ही जो है ये चीज़ आती है कि ड्राइव के दौरान जो है जनाब ड्राइव के दौरान ही जो है होता कुछ यूँ है कि ड्राइव के दौरान सबसे पहले जो स्नैचर है वो आता है जी, ड्राइव जो लोग कर रहे होते हैं उनके ऊपर ही सबसे पहले जो है अटैक करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे को अपने साथ जो है लिए हुए हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा रिस्की हो जाती हैं। और मैं ये कहूँगी कि हमारे जो आउटसाइड द कंट्री है उसके हवाले से मैं कुछ बात करूँगी कि हमारे जो आउटसाइड कंट्री है उसमें भी लोग जो हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि जनाब आउटसाइड द कंट्री लोगों को जो है ये होता है कि वो 10 साल की जो एज होती है, ठीक है, 10 साल की जो एज होती है उसमें जनाब वो कुछ इस तरह से करते हैं कि 10 साल की एज से पहले बच्चों को आगे ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठने नहीं दिया जाता, ठीक है, क्योंकि वो लो रिस्क, मतलब ये कि इस तरह से कुछ होती है बात के वो सही नहीं समझते और सेफ़ नहीं समझते। वहाँ पे ड्राइविंग सीट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं और कार सीट्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है छोटे बच्चों को बिठाने के लिए। तो ये चीज़ जो है वो हमें ज़रूर सोचनी और समझनी चाहिए कि ये चीज़ जो है हमें ज़रूर समझनी चाहिए कि इस बात को जो है हम इम्पोर्टेंस दें और इस चीज़ का हम जो है वो ख्याल करें, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक टिप जो मैं आप सब लोगों को दूंगी और कहूँगी कि जनाब आप लोग भी जो है इस चीज़ का ख्याल रखें और इस बात को जो है आप ज़रा इम्पोर्टेंस दें।
ٹھیک ہے, چلیے جی اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اپنے پروگرام کی طرف. تو جناب پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو ہے ہم جو ڈش بنائیں گے اس کی بات تو ہم کریں گے آفٹر دا بریک, لیکن بات کچھ ہم کریں گے مزید جو ہے پریگننسی کے حوالے سے, جو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ پریگننسی کے حوالے سے ہم لوگ بات چیت کریں گے. تو پریگننسی میں یہ ہے ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایکسکیوز می, ہمیں یہ فیکٹرز جو ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ جناب کیا سچویشنز ہوتی ہیں, کیا سینیریوز آتے ہیں, کیا ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے میل نیرش پریگننسیز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمیں جو ہے اس چیز پہ کنسنٹریشن کرنا ہے. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لو جو ہے پریگننسیز جو ہیں ان کے جو فیکٹرز ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ جناب کم ایج میں لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب کم ایج میں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں انہیں خود اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں آتا. اچھا جی, ان کو خود اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں آتا ہے اور وہ جو ہیں پریشان ہو جاتی ہیں. اچھا جی, تو ہمارے ساتھ ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا ہیلدی کوکنگ شو؟ جی جی, ہیلدی کوکنگ شو میں ہی آپ نے فون کیا ہے. جی جی, اصل میں میرا جو میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو جی جی آپ لوگ ڈائٹ پلان وغیرہ دیتے ہیں لوگوں کو؟ جی جی, ڈائٹ پلان وغیرہ ہم لوگ جو ہے وہ دیتے ہیں لوگوں کو, اور ڈائٹ پلانز وغیرہ بھی دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی, آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں. تو یہ کہ کراچی میں تو گرمی چل رہی ہے ابھی, ٹریفک سے جب ہم آ رہے تھے تو کافی گرمی کا موسم ہے یہاں پہ. تو اچھا یہ بتائیے کہ جو ہے آپ کی ویٹ جو ہے آپ کا کتنا ہے؟ ویٹ میرا بہت زیادہ ہو گیا ہے, تقریباً 85 کلو کے قریب میرا وزن ہو گیا ہے. او ہو, اچھا یہ تو کافی زیادہ ویٹ ہے آپ کا. آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ ہائٹ میری 5.5 فٹ ہے میرے خیال میں. اچھا 5.5 فٹ ہے. تو میرا خیال سے آپ کا, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 85 kg آپ کا ویٹ ہو گیا ہے, تو میرا خیال سے آپ کا 65 جو ہے اپروکسیمیٹلی ویٹ ہونا چاہیے آپ کی ہائٹ کے حساب سے. جی اچھا. اچھا, آپ کوئی ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں, مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. میں دکان سے جب گھر جاتا ہوں 10-11 بجے تو مجھے موقع ہی نہیں ملتا وہ ایکسرسائز وغیرہ کرنے کا. اچھا, آپ اس طرح سے کریں کہ آپ پھر تھوڑا سا آپ کو جو ہے, کیونکہ ظاہر آپ نے بتایا کہ آپ شاپ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ تو یقیناً آپ بیٹھے ہی رہتے ہوں گے, آپ کو مطلب اتنا زیادہ آپ کا ورک نہیں ہوگا کہ موومنٹ ہو. تو آپ کو چاہیے کہ ایک تو آپ کوشش کریں, اگر آپ واک کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال سکیں, اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں تھوڑا سا دھیان رکھیں. شاپ پہ آپ جاتے ہیں تو یقیناً آپ ہو سکتا ہے کہ بازار کا کھانا زیادہ یوز کرتے ہوں, یہ بھی ریزنز ہوتے ہیں. بازار کا بھی کھا لیتے ہیں, کبھی گھر کا بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ بازار کا ہی ہم لوگوں کو کھانا پڑتا ہے. اچھا, تو ایسا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں کوشش یہ ایک تو کریں کہ آپ جو ہے وہ گھر کا کھانا لیں, اور تھوڑا سا ڈائٹ پلان وغیرہ کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ ڈائٹ پلان جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کی ایج اور آپ کی ہائٹ کے حساب سے جو آپ نے بتائی ہے. تو یقیناً ہم آپ کو بریک کے بعد, اور یہ کہ پروگرام جب ختم ہوگا ہمارا تو اس کے بعد آپ کو کنٹرول روم میں جو ہے آپ اپنا نام اور اپنا ایڈریس وغیرہ, ای میل ایڈریس جو ہے وہ لکھوا دیجئے, تو ہم آپ سے ضرور کانٹیکٹ کریں گے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ڈائٹ پلان آپ بھیجیں گے اس سے کیا میرا وزن کم ہو جائے گا؟ بالکل, وزن آپ کا اس سے ضرور کم ہوگا, لیکن آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کرنا پڑے گی, کیونکہ ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کیونکہ اگر آپ ڈائٹ پلان کر رہے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ ایکسرسائز بھی کریں تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے. اور یہی ڈائٹ پلان کیا میری وائف بھی استعمال کر سکتی ہیں, ان کے لیے کوئی الگ؟ نہیں, دیکھیں آپ کی وائف کا مجھے پتہ نہیں ہے ان کی کیا ایج ہے, ان کی کیا ہائٹ ہے, آیا کوئی اور کمپلیکیشن, کوئی پرابلمس تو نہیں ہے انہیں,
کیونکہ ہم ہر ایک کو جو ہے الگ الگ ڈائٹ پلانز دیتے ہیں ہر ایک کے حساب سے. یہی ہمارے ہیلدی کوکنگ شو کی جو ہے وہ خاص بات ہے کہ وہ جسٹ ایسے ہی فارمیٹ سیم بنا ہوا جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں بھیجتے, بلکہ تاکہ آپ لوگوں کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے اور آپ لوگ جو ہیں اسے اچھی طرح سے اویل کر سکیں, تو ہم سب کے لیے سیپریٹلی ہی دیتے ہیں. اچھا, تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی وائف سے بھی جو ہے وہ کال کروا لوں پروگرام میں. جی جی بالکل, آپ اپنی وائف سے بھی کال کروا سکتے ہیں, اور ہمارے یہاں ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہر بندے کے حساب سے ان کی ایج اور ان کی ہائٹ کو فیکٹر میں نظر میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈائٹ پلانز جو ہیں وہ دیتے ہیں. جی بالکل, میں سمجھ گیا. تو میں پھر دیکھیں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ واک بھی کر سکوں, تاکہ میرا وزن بہت بڑھ گیا ہے, وزن کم ہو سکے میرا. جی بالکل, چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, تھینک یو ویری مچ. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. جی جناب, تو یہ تھی کال, اور یہ صاحب تھے بڑے پریشان اپنی جو ہے ویٹ کی وجہ سے. تو میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ آخر اتنا زیادہ ویٹ بڑھنے کے بعد ہی کیوں جاگتے ہیں جناب. جب آپ کا ویٹ ہے, فار ایگزامپل کسی لڑکی کا ویٹ ہے 48 kg, تو جناب وائی یو آر ویٹنگ کہ وہ جب 58 اور 60 پہ پہنچ جائے تب آپ جو ہیں وہ جاگیں کہ اللہ میں تو موٹی ہو گئی. جناب آپ کو پہلے ہی جاگنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ تقریباً 2 kg تک جو ہے ویٹ منتھلی جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہوتا ہے, فلکچویٹ جو ہے وہ ہوتا ہے, یہ نارمل ہے. لائک اگر کسی کا 48 kg ویٹ ہے تو وہ 50 kg اس کے کھانے پینے کی وجہ سے, کیونکہ اکثر ہمارے ہاں جو ماحول ہے, دعوتیں ہیں, شادیاں ہیں, تو وہ اکثر جو ہے وہ فلکچویٹ ہوتا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. وہ کوئی اس میں اتنی سیریس بات نہیں ہے, نہ آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. جو بیسک ایشو ہے, بیسک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ویٹ ویئنگ مشین یوزلی لوگوں کے گھروں میں جو ہے آج کل ہوتی ہے. اگر لیٹ سپوز نہیں ہے تو بہت ہی میرے خیال سے ہارڈلی 10 روپے جو ہیں وہ پڑوس کے جو کلینکس وغیرہ ہیں وہ لیتے ہیں. اگر ویٹ چیک اپ پر منتھ اپنا پراپرلی ہر مہینے چیک کروائیں, تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چل سکے کہ آیا آپ کا جو ویٹ ہے وہ گین ہو رہا ہے, ویٹ لاس ہو رہا ہے, کیا سچویشن میں, کس پوزیشن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ انڈر ویٹ ہو جائیں ایک دم, اور آپ کمزور ہو جائیں, آپ گر جائیں کسی دن کمزوری سے, یا کچھ ایسی سچویشن ہو جائے اور آپ پھر کہیں کہ اللہ میرا ویٹ تو اتنا گر گیا. یا یہ کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو فیل ہو رہا ہے اپنے کپڑوں کی ویئرنگ سے, آپ کے کپڑوں کے پہننے سے آپ اس بات کو فیل کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن آپ پھر بھی دھیان نہیں کر رہے, کھانا پینا بھی آپ کا ویسے ہی چل رہا ہے, اور آپ کا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب بھی ویسے ہی چل رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے آپ جب آپ کا ویٹ تھوڑا سا آپ کو لگے کہ 2 kg جو ہے وہ میں نے بتایا کہ نارمل ہے بڑھنا, اگر جو ہے آپ کا 2 kg تک اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے تو وہ نارمل ہے. لیکن اگر آپ کا اس سے زیادہ جو ہے ویٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے, گین ہوتا ہے, تو پھر وہ آپ کے لیے ضرورت فکر کا لمحہ ہے. تو جناب یہ باتیں تو ہماری چلتی ہی رہیں گی, پروگرام میں آگے ہم کوکنگ بھی کریں گے, اور ابھی ایک ٹائم ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا, تو یو جسٹ ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی جسٹ رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ کمرشل.